بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی سائفر۔ لوگ جب زوم کے جنجال میں آ جاتے ہیں، اوج افلاک سے پاتال میں آ جاتے ہیں، تو بھی سادہ ہے کبھی چال بدلتا ہی نہیں، ہم بھی سادہ ہیں اسی چال میں آ جاتے ہیں۔ خدا خدا کر کے صدر بائیڈن نے ہمارے وزیر اعظم کو، نو منتخب وزیر اعظم کو ایک پیغام بھجوا ہی دیا، لیکن کمال یہ ہوا کہ اس پیغام میں، جس کو مبارکباد کا پیغام کہا جا رہا ہے، اس میں مبارکباد ہے ہی نہیں۔ نہ جانے ہم کس بات کی خوشیاں منا رہے ہیں، کیونکہ بہرحال امریکہ سے اگر صدر بائیڈن کی جانب سے کوئی پیغام آتا بھی ہے تو ہمارے لیے بہت بڑی بات بن جاتی ہے۔ اور ہمیں یاد ہے کہ جب پچھلی حکومت تھی اور جب صدر بائیڈن منتخب ہو کے 2021 میں آئے تھے جنوری میں، تو اس کے بعد ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم نے ان کو مبارکباد کا پیغام بھیجا تھا، اور دنیا بھر سے لوگ تہنیت کے پیغام بھجواتے ہیں۔ اس کے بعد صدر بائیڈن نے یوں کیا کہ جب ان کو پیغامات مل گئے تو انہوں نے جو امپورٹنٹ کنٹریز تھے ان کو ٹیلی فون کرنا شروع کر دیا، ان کے سربراہان حکومت کو یا سربراہان ریاست کو، جس طرح کہ ہمارے جو ہمسایہ ملک ہیں وہاں کے وزیر اعظم نریندر مودی کو فون کیا انہوں نے، اور بھی بہت سے ممالک کے لوگوں کو فون کیا۔ اس وقت کے وزیر اعظم کو یہ خیال تھا کہ شاید ان کو بھی ٹیلی فون آئے گا، کیونکہ افغانستان کا معاملہ بڑے زوروں پہ تھا اور اس وقت دوحہ ایکارڈز بھی ہو چکے تھے افغانستان میں طالبان کے ساتھ 29 فروری 2020 کو۔ تو خیال یہی تھا کہ پاکستان بھی ایک اہم ملک ہے اور صدر بائیڈن کو ہمارے وزیر اعظم کو بھی فون کرنا چاہیے، لیکن کوئی فون نہیں آیا ان کا۔ نہ صرف فون نہیں آیا بلکہ ہم نے بھی فون کرنے کی کوشش بھی کی، چلی جی آپ فون نہیں کرتے تو ہم ہی ملا لیتے ہیں، لیکن انہوں نے ہمارا فون بھی لینے سے انکار کر دیا۔ یہاں تک بھی ہوا کہ اس وقت جو ہمارے سفیر تھے واشنگٹن ڈی سی میں، ان کو ہمارے اس وقت کے فارن منسٹر نے ایک بڑا سخت خط بھی لکھا کہ ابھی تک آپ ہماری کوئی فون کال ہی ارینج نہیں کروا سکے، یہ کیا بات ہے؟ تو بہرحال فون کال کبھی ہوئی نہیں اور نہ ہی کوئی رابطہ ان سے ہو پایا۔ تو اب جب الیکشنز ہو گئے 8 فروری کو الیکشنز ہو گئے، اور یہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ انتخابات کے حوالے سے بڑی کانٹروورسیز بھی چلتی رہی ہیں اور چل رہی ہیں، اور اس دوران 20 مارچ کو ایک ٹیسٹیمنی بھی ہوئی ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز کی، کانگریس کی ایک سب کمیٹی میں، جس میں امبیسڈر ڈونلڈ لو نے بھی ان کی ٹیسٹیمنی تھی۔ تو اس کے بعد یہاں بھی بڑی ایک لحاظ سے کانٹروورسی چلی، اور پھر ڈونلڈ لو نے یہ بھی کہا کہ ہم نے تو ابھی تک جو پاکستان میں انتخابات ہوئے ہیں ان کو یہ نہیں کہا کہ یہ فری اینڈ فیئر انتخابات ہوئے ہیں، تو انہوں نے بات کو گول مول کر دیا۔ تو یہی تھا کہ جی ابھی تک تو امریکہ نے ہمارے نو منتخب وزیر اعظم کو مبارکباد نہیں دی اور صدر کو مبارکباد نہیں دی، جبکہ چین سب سے پہلا ملک تھا جس نے مبارکباد کا پیغام بھیجا۔ اسی طرح محمد بن سلمان کا ٹیلی فون بھی آیا یو اے ای کی جانب سے، قطر کی جانب سے، اور اب روس کے پریزیڈنٹ نے بھی اپنے الیکشن کے بعد ہمارے وزیر اعظم کو مبارکباد دی، بلکہ کل ہی روس پہ سفیر ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہمارے وزیر اعظم سے، تو انہوں نے صدر پوٹن کا پیغام پہنچایا۔ تو یہ ایک بڑا انتظار تھا کہ صدر بائیڈن ہمارے وزیر اعظم کو کب مبارکباد دیتے ہیں یا کب رابطہ قائم کرتے ہیں، کیونکہ جب پچھلی دفعہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو جب نئی حکومت بنی تو اس میں سیکرٹری جو اسٹیٹ تھے اینٹنی بلنکن، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا یا ایکسیٹ کیا تھا، تو وہ مبارکباد کا تھا، لیکن اس بار کوئی مبارکباد نہیں آئی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو میسج ہے اگر آپ دیکھیے تو ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ ہے یو ایس کا، اس کے لیٹر ہیڈ پہ یہ میسج ہے بائیڈن کی جانب سے، صدر بائیڈن کی جانب سے۔ تو یہ وائٹ ہاؤس کا لیٹر ہیڈ نہیں ہے، یہ جو ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ہے، اور اس میں آبویسلی بائیڈن صاحب کو کوئی سگنیچر وغیرہ نہیں ہے۔ اور ہوتا تو یہی ہے اور تقاضا بھی یہی ہے کہ جب ایک نئی حکومت بنتی ہے، نیا وزیر اعظم آتا ہے یا صدر آتا ہے، تو یہ ایک میرے خیال میں انٹر اسٹیٹ ریلیشن کی ایک بنیادی چیز ہے کہ آپ ایک مبارکباد کا پیغام بھجواتے ہیں، لیکن اس میں ڈیئر مسٹر پرائم منسٹر کہہ کر صدر بائیڈن نے
کوئی مبارکباد نہیں دی کہ جی آپ کو بہت مبارک ہو، آپ پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں اور ہم مل کر کام کریں گے، ایسی کوئی بات نہیں کی انہوں نے یہاں سے ہی شروع کر دیا کہ جو پاکستان اور بلکہ جو ہمارے دو ممالک یا دو قوموں کے درمیان ہماری جو ایک سیکیورٹی اور پیپل جو لوگوں کے ارد گرد ہمارے تعلقات ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ ہم ریجنل اور گلوبل چیلنجز کو، جو ہمارے اس وقت کے چیلنجز ہیں، ہم مل کر اس پہ کام کریں گے۔ اور ان چیلنجز میں جو چیزیں شامل ہیں وہ ہیں ہیلتھ سیکیورٹی کے بارے میں جو ہے معاملات ہیں، پھر اکنامک گروتھ کی بات انہوں نے کی، اور تعلیم کے حوالے سے انہوں نے بات کی، پھر وہ گرین الائنس کی بات بھی کی، پاکستان اور اس کے درمیان جو ہے جو موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کے بارے میں انہوں نے بات کی، اور پھر سیلاب کا ذکر کیا انہوں نے 2022 میں جو آئے تھے اس کے بارے میں انہوں نے بات کی۔ تو انہوں نے یہی کہا، اور پھر آخر میں آ کر وہ کہتے ہیں کہ انسانی حقوق پہ بھی ہم بات چیت کریں گے، یعنی کہ پاکستان میں جو انسانی حقوق کے مسائل ہیں ان پہ ہی بات ہوگی۔ تو یہ ایک میسج ہے۔ اب یہاں پہ اس کو بہت اچھالا بھی گیا اس میسج کو۔ ٹھیک ہے، ایک لحاظ سے تو اس میں مثال کے طور پر کاؤنٹر ٹیررزم کی کوئی بات نہیں کہی گئی، نہ ہی اور جو ہمارے سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، یہ ایک اچھی چیز بھی ہے ایک لحاظ سے، لیکن چونکہ یو ایس کے ساتھ ہمارا جو باہمی اعتماد ہے وہ اس لیول کا نہیں ہے جو کہ ہمارا چین کے ساتھ ہے، تو یہ بھی بہرحال ہمارے لوگ اس کو غنیمت ہی سمجھتے ہیں کہ چلیے جی کچھ نہ صحیح کچھ میسج تو آیا، گو کہ سے مبارکباد کہیں نہیں دی گئی، لیکن ایشوز پہ فوکس کیا گیا جس پہ ایک ہمارا ریلیشن شپ آگے چل سکتا ہے۔ تو ایک حقیقی، آپ کہہ سکتے ہیں حقیقت پر مبنی ایک میسج ہے۔ اس میں یہ بھی نہیں کہا گیا کہ جی ہماری کوئی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہوگی، کیونکہ امریکہ کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ نہیں ہو سکتی اس وقت جو حالات ہیں، اور وہ ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ بھی ہے، اور اسی پہ ہی فوکس کرنا چاہیے، اور جہاں بھی باہمی تعاون، دو طرفہ تعاون ہو سکتا ہے اسی کی بات کرنی چاہیے۔ تو ایک لحاظ سے یہ حقیقت پسندانہ یا حقیقت پر مبنی ایک پیغام ہے، اس میں وہ بون ہومی نہیں دکھائی گئی کوئی بہت کہ بڑا زبردست جی ہمارا کوئی تعلق ہے، اس میں بڑی گرم جوشی، ایسی کوئی بات نہیں ہے اس میسج میں۔ تو ایک لحاظ سے ریئلسٹک ہے، تو اس میں آپ کو تھوڑی سی اطمینان ہونا چاہیے کہ چلیے جی ہم بھی کوئی توقع نہیں رکھتے کہ امریکہ سے ہمارے کوئی تعلقات کوئی بڑے زبردست ہو جائیں گے، لیکن ہمارے ہاں ایک خاص لابی ہے ضرور جو کہ یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو ہمارے چین کے ساتھ تعلقات ہیں، ہمیں چین سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ بلکہ میں پچھلے روز ایک صاحب کا کوئی ٹویٹ تھا وہ دیکھ رہا تھا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی چھوڑیے سی پیک کو بھی جانے دیجئے، کوئی اس میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا، چین کے ساتھ جو تعلقات ہمارے ہیں پیچھے ذرا آئیے، امریکہ اور بھارت کے ساتھ تعلقات بنائیے، یہاں ہمیں بہت کچھ ملے گا اور یہ گیم چینجر ہوگا۔ تو پاکستان میں خاص لابی ہے جو یہ چاہتی ہے کہ جو چین کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں اسٹریٹجک نوعیت کے، وہ شاید ان کی نظر میں گیم چینجر نہیں ہیں، اور ہمیں چین سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ بقول ان کے ہم ایک چائنا ڈیٹ ٹریپ میں آ رہے ہیں آہستہ آہستہ، اور ہم حاکم بدہن ان کے خیال میں ہم کہیں چائنا کی کالونی نہ بن جائیں یا ایسا پھنس نہ جائیں جو سری لنکا کا حال ہوا، شاید ہمارا بھی وہی حال ہو۔ تو یہ خدشات جو ہیں ان کا اظہار کیا جاتا ہے اور بار بار کیا جا رہا ہے تاکہ چین سے متعلق پاکستان میں لوگوں کے، عوام کی سطح پہ خدشات پیدا ہوں، اور ایک پریشر بلڈ ہو کہ نہیں جی چین کے ساتھ اتنی دوستی بڑھانے کی کیا ضرورت ہے۔ اس دوران ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بشام میں پچھلے روز ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا جس میں 6 چینی باشندے ہلاک ہوئے جو ڈاسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے۔ اس کے بعد آبویسلی یہ تیسری کارروائی تھی، اس سے پہلے 2 کارروائیاں اور بھی ہو چکی تھی چینی باشندوں کے خلاف پاکستان میں، تو پچھلے 2 ہفتوں میں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں ایک طرف یہ نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھئی چین سے ہمیں کچھ نہیں ملنا، ہمیں امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بڑھانا چاہیے، تو دوسری طرف اس قسم کے واقعات بھی کروائے جا رہے ہیں
تاکہ چین اور پاکستان کے درمیان جو ایک باہمی اعتماد کی فضا ہے اس کو ڈیمیج کیا جائے۔ لیکن خوشی اس بات کی ہے اور اطمینان اس بات کا ہے کہ چین بھی سمجھتا ہے کہ اس کے پیچھے کن قوتوں کا ہاتھ ہے جو چاہتے ہیں کہ پاکستان اور چین کے تعلقات کمزور ہوں، اور چین نے آبویسلی ریئیکٹ کیا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں سیکیورٹی ہمارے باشندوں کو دیں جو چینی شہری ہیں، اور ان کی انویسٹیگیشن ٹیم بھی آئی ہے یہاں پہ، گزشتہ روز پہنچی ہے اسلام آباد میں، ہمارے وزیر داخلہ نے ان سے ملاقات بھی کی ہے محسن نقوی صاحب نے۔ تو ایک لحاظ سے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن بھی ہو رہی ہے کہ کون لوگ ہیں، کن لوگوں کے ہاتھ ہیں جنہوں نے یہ کارروائی کی ہے اور چینی شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کہ کن لوگوں کا ہاتھ ہے، کن قوتوں کا ہاتھ ہے، اور اس میں امریکہ بھی ہے، بھارت بھی ہے، اور چاہے وہ IS خراسان ہو یا TTP ہو، ہم جانتے ہیں کہ کون سی ریاستیں ان کی فنڈنگ کر رہی ہیں، اور جو لوگ استعمال ہوتے ہیں، سچی بات تو یہ ہے کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ وہ تو اس نظریے کے لیے شاید جو بھی ان کا ایک فالس یا مس پلیسڈ نوشنز ہیں یا آئیڈیالوجی ہے اس کے طور پہ وہ اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کچھ ہاتھوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں جن کا ان کو علم نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیے تو روس میں جو ماسکو میں پچھلے دنوں 22 مارچ کو جو واقعہ ہوا جس میں 143 رشین مارے گئے، اور اس کے پیچھے بھی IS کے جو اسلامک اسٹیٹ خراسان ہے جو کہ ISS کا حصہ ہے، انہوں نے رسپانسبلٹی کلیم کی ہے کہ ہم نے یہ دہشت گردی کروائی ہے۔ اس میں 4 تاجک شہری بھی پکڑے گئے ہیں، گرفتار ہوئے ہیں، لیکن صدر پوٹن کا یہ کہنا ہے کہ اس کے پیچھے IS خراسان نے اگر کروایا بھی ہے تو یہ یوکرین کی ایما پہ ہوا ہے، اور یوکرین اس وقت آپ جانتے ہیں کن کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے، اس کے پیچھے بھی امریکہ ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی گلوبل پالیٹکس ہے، یا آپ اس کو جیو پالیٹکس کہہ لیں یا جیو اکنامکس کا حصہ بھی ہے۔ تو یہ جیو اکنامکس اور جیو پالیٹکس ایک ساتھ چل رہے ہیں، اور کوشش اس وقت یہی ہے کہ روس کو بھی اندر سے نقصان پہنچایا جائے۔ حالانکہ میں پہلے بھی اس پہ کئی بار بات کر چکا ہوں کہ یوکرین کا جہاں تک مفادات کی بات تھی تو یوکرین کو یہ لائن لینی ہی نہیں چاہیے تھی کہ وہ نیٹو کا حصہ بننا چاہ رہا ہے، کیونکہ یہ رشیا کی ریڈ لائن تھی، اور جب یوکرین نے وہ کراس کی تو آبویسلی پوٹن کے لیے یا رشیا کے لیے بہت مشکل ہو گیا، اور یوکرین کو بہت نقصان پہنچا، انفراسٹرکچر تباہ و برباد ہو گیا، جو ڈنباس کا ریجن تھا وہ چلا گیا رشیا کے پاس، کرائمیا تو 2014 میں چلا گیا تھا۔ تو اس وقت جو پاکستان نے بھی بدقسمتی کے ساتھ کچھ ایسے لوگ ہیں جو دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ امریکہ کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، اور ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ چین کے ساتھ ہماری دوستی کتنی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس پہ انشاءاللہ کسی اور وقت تفصیلاً گفتگو بھی کروں گا۔ یہاں ایک وقفے کا مجھے کہا جا رہا ہے، تو وقفے کے بعد ناظرین آتے ہیں تو بھارت کے ساتھ تجارت کے حوالے سے بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس پہ بات کرنے کے لیے میرے پاس ساتھ ہوں گی اسکائپ پہ پروفیسر سائرہ عباسی صاحبہ، تو ان سے بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتی ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ الیکشنز ہوتے ہیں اور ہر پارٹی اپنا انتخابی منشور پیش کرتی ہے، اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ پارٹی اگر منتخب ہو جائے گی، لوگ اس کو ووٹ دیں گے، وہ حکومت بنا لیتی ہے، تو آئندہ 5 سال وہ کیا کریں گے۔ تو ہر پارٹی جہاں پہ ہمارے اندرونی معاملات ہیں، معیشت کے معاملات ہیں اور دوسرے بہت سے ایشوز ہوتے ہیں، وہاں خارجہ پالیسی کے بارے میں بھی ہمیں کچھ بتاتی ہے ہر پارٹی کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سال جب انتخابات ہوئے تو PMLN نے بھی اپنا ایک منشور ریلیز کیا، اور اس پہ ہم نے بڑی سیر حاصل گفتگو بھی کی تھی، اور اس میں ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ ہم اپنی جو کشمیر پالیسی ہے یا ہماری جو بھارت پالیسی ہے، ہم اس میں اس وقت تک کوئی تبدیلی نہیں لائیں گے جب تک بھارت جموں اور کشمیر میں جو اقدامات اس نے غیر آئینی اقدامات لیے 5 اگست 2019 کو اس کو واپس نہ لے، تو ہم بھارت کے ساتھ کوئی انگیجمنٹ نہیں کریں گے۔ اور یہ وہی پالیسی ہے جو کہ PTI کی حکومت نے لے رکھی تھی 5 اگست 2019 کے بعد۔ تو PMLN نے اپنے انتخابی منشور میں اس بات کو دہرایا تھا کہ
بھارت کے ساتھ ہم کوئی انگیجمنٹ نہیں کریں گے, ہماری وہی پالیسی ہوگی جب تک کہ بھارت یہ غیر آئینی اقدامات واپس نہیں لیتا. اب پچھلے دنوں ہمارے نئے وزیر خارجہ اسحاق ڈار برسلز گئے ہوئے تھے, وہاں پہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی کے حوالے سے ایک کانفرنس تھی. اس کے بعد وہ پہنچ گئے یو کے, کیونکہ یو کے جانا بھارت بڑا ضروری ہوتا ہے ہم لوگوں کے لیے, چاہے دعوت ملے یا نہ ملے ہم پہنچ جاتے ہیں. پھر وہاں پہ انہوں نے ریکویسٹ بھی کی ایک میٹنگ کے لیے, وہاں پہ جو برٹش فارن سیکرٹری ہیں کیمرون, لارڈ کیمرون, لیکن انہوں نے میٹنگ دینے سے انکار کر دیا. البتہ ٹیلی فون پہ ضرور بات کی ہمارے وزیر خارجہ کے ساتھ. ہمارے وزیر خارجہ نے ان کو پاکستان آنے کی دعوت بھی دی, لیکن ملاقات نہیں ہو سکی. وہاں پہ پھر پاکستان جو ہائی کمیشن ہے لنڈن میں, ہمارے وزیر خارجہ نے وہاں پہ ایک پریس کانفرنس بھی کی, اور ایک سوال کے جواب میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ جی ہاں, پاکستان کے جو تاجر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ہماری تجارت بحال ہو جائے, کیونکہ ابھی بھی بہت سی چیزیں جو آتی ہیں بھارت سے وایا دبئی آ رہی ہیں یا تھرڈ پارٹی آ رہی ہیں, تو جب پاکستان پہنچتی ہیں تو مہنگی پڑتی ہیں ہم لوگوں کو. تو اس کو ہم ایگزامن کریں گے, تمام اسٹیک ہولڈر سے ہم بات چیت کر کے کوئی فیصلہ کریں گے. تو آئیے پہلے وہ ذرا کلپ سن لیتے ہیں جو اسحاق ڈار صاحب کا ہے, ہمارے وزیر خارجہ کا ہے, کہ انہوں نے کیا کہا. پہلے وہ سنتے ہیں اور پھر ہمارے جو مہمان ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں. کمیونٹی پاکستان میں کافی یہ اپیل بھی کرتی ہے, ڈیمانڈ بھی کرتی ہے. بجٹ سے پہلے میری سب سے میٹنگ ہوئی, کیونکہ لاسٹ ایئر کا بجٹ میں نے ایز فائنانس منسٹر پیش کیا تھا 2023-24 کا, تو ان سب کی یہ تھی کہ جی ہماری ہم جو امپورٹس تو ابھی بھی ہو رہی ہیں وہ. جی ناظرین, یہ بھی یاد رہے کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور پی ٹی آئی نے ایک پالیسی فارمولیٹ کر لی 5 اگست 2019 کے بعد, تو اس وقت بھی پی ٹی آئی کی کابینہ کے اندر سے بھی ایسے لوگ تھے, مثال کے طور پر رزاق داؤد صاحب جو کہ اس وقت کامرس کے منسٹر تھے, وہ بھی اسی قسم کی باتیں کرتے تھے کہ جی تجارت تو بحال کر ہی لینی چاہیے. پھر میاں منشا صاحب بار بار ہمیں یہ کہتے رہے, اور جو بہت بڑا نام ہے پاکستان کے کاروباری حلقے سے جو صنعت کار ہیں, تو وہ بھی یہی باتیں کرتے رہے. تو اب اسحاق ڈار صاحب نے بھی یہی کہا ہے. تو ہم ذرا سمجھنا چاہتے ہیں, ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں پروفیسر سائرہ عباسی صاحبہ, یہ پڑھاتی ہیں بین الاقوامی تعلقات بحریہ یونیورسٹی میں. تو ہم ذرا ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ قوموں کی زندگی میں, ریاستوں کی زندگیوں میں ایسے مراحل آتے ہیں جب کچھ نقصانات تو برداشت کرنے پڑتے ہیں. جہاں ایک اصولی موقف آپ کا ہوتا ہے, جہاں 13-14 ملین کشمیریوں کی بات ہے, کیا تجارت ہو سکتی ہے؟ ہم اپنے اصولی موقف کو جب کمزور کریں گے تو آبویسلی اس کی کاسٹ تو کشمیریوں کو دینی پڑے گی. تو تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ تجارت سے فائدہ بھی کتنا ہوتا ہے, اور کیا ریاستیں اسی طرح ہی چلتی ہیں, ویسیلیٹ کرتی ہیں, وافل کرتی ہیں, ڈیسائسونیس شو کرتی ہیں, کیا ہونا چاہیے؟ پروفیسر عباسی, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می آن ڈیسائفر. Thank you very much for having me. اچھا, یہ ذرا بتائیے آپ کہ آپ کیا سمجھتی ہیں, کیونکہ پاکستان بہرحال ایک اوپینین تو پائی جاتی ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے بھارت کے ساتھ تجارت کرنے میں, آپ تجارت بھی کر سکتے ہیں اور اپنا اصولی موقف بھی برقرار رکھ سکتے ہیں. تو آپ اس ساری سچویشن کو کس طرح دیکھتی ہیں, آپ کی کیا رائے ہے؟ تھینک یو ویری مچ. یہ جو ریسنٹ اسٹیٹمنٹ دیا ہے اسحاق ڈار صاحب نے, اس کو دو تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے. ایک تو وہ اپنی جو نیولی فارمڈ گورنمنٹ ہے اس کو وہ اس کی پوزیشن کلیئر کر رہے ہیں, فارن پالیسی پوزیشن ریگارڈنگ انڈیا پاکستان ریلیشنز. ایک تو یہ ہے. دوسرا وہ اسی کے ساتھ ساتھ اپنی گورنمنٹ کی پرائیورٹی اور فوکس جو ہے اس کو بھی ڈٹرمن کر رہے ہیں, اور لاؤڈ اینڈ کلیئر بتا رہے ہیں کہ فوکس وڈ بی ٹو گیٹ آؤٹ آف دا اکنامک کرائسس, اینڈ فوکس وڈ بی آن ہیونگ دا ٹریڈ ریلیشنز بٹوین دا ٹو کنٹریز. جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ جب الیکشن سے پہلے انہوں نے اپنا مینیفیسٹو دیا تھا, تو اس میں ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک ڈفرینٹ طرح کی بات کی تھی کہ ہم پالیسی جو ہے, جو ہماری کشمیر پالیسی ہے اور انڈیا پالیسی ہے آفٹر 2019 کے بعد, ہم اس کو انٹیکٹ کریں گے. بٹ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جب پارٹیز الیکشن میں جا رہی ہوتی ہیں تو دے ہیو ٹو ٹیک دا سمپتھیز آف دا پیپل, اینڈ دا پیپل آف پاکستان آف کورس دے وڈ ناٹ بی اگین دا کشمیریز, بیکاز ہمارا ان کے ساتھ ایک تعلقات اس طرح کے ہیں کہ ہمارے لوگ کبھی بھی اس کے اوپر جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کریں گے.
ویئر جب پارٹیز گورنمنٹ میں آتی ہیں تو آف کورس ان کو ملک کو چلانا ہوتا ہے، اور ملک کو چلانے کے لیے جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس کا بڑا ایک براڈر ویژن ہوتا ہے، جس میں ہمیں پتہ ہے کہ ابھی پاکستان کا جو اکنامک سچویشن ہے وہ کتنا برا ہے. تو اس کے لیے آف کورس اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے ریجنل جو انٹیگریشن ہے اور ریجنل جو کوآپریشن ہے اس سے زیادہ بہتر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی. ہم کتنے بھی IMF کے ساتھ اور باقی کی معاہدے کر لیں اور لون لے لیں، لیکن جب تک ہم اپنی ٹریڈ پہ فوکس نہیں کریں گے تو پاکستان کبھی بھی اکنامک کرائسس سے نہیں نکل سکے گا. سو میرے خیال کے مطابق اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ while having your position clear about کہ آپ کی کشمیر کے اوپر کیا پوزیشن ہے، آپ کے باقی معاملات کے اوپر کیا پوزیشن ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ اپنا تجارت جو ہے، اپنا ٹریڈ ہے، جو کامرس ہے، اس کو آپ ضرور امپروو کر سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ پاکستان کو اکنامک انسٹیبلٹی سے نکالنے کے لیے ایک بہت بہتر اپارچونٹی ہوگی. اچھا، آپ کی باتوں سے دو چیزیں میں انفر کر سکتا ہوں. پہلے تو یہ کہ آپ کا یہ مجھے یہ لگا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ میجورٹی آف پاکستانیز ڈو فیل اسٹرانگلی اباؤٹ کشمیر. وہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کاز ٹھیک ہے، اور چونکہ پارٹیوں نے الیکشن مینیفیسٹو میں یہ بات کہی ہے تو دیٹ از کائنڈ آف ریفلیکٹس پیپلز ایسپریشن جو ہمارے ہاں ہے کہ وہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں. ایک تو یہ بات اگر میں صحیح انفر کر سکا ہوں. جی بالکل ایسا ہی. اچھا، اور جب وہ پارٹیاں حکومت میں آتی ہیں تو ان کا نظریہ ذرا بدل جاتا ہے، خیالات بدل جاتے ہیں. دوسری بات یہ آپ میں بات انفر کر سکا ہوں آپ کی بات سے کہ اگر ہم بھارت کے ساتھ تجارت بڑھائیں گے تو ہم شاید جو ہماری اکنامک انسٹیبلٹی ہے یا اکنامک پرابلمز ہیں ہم اس سے نکل آئیں گے. لیکن یہ کیا بات ہوئی ڈاکٹر صاحبہ؟ کیا ماضی میں بھی تو ہم اکنامک کرائسس میں رہے ہیں جب ہمارے تعلقات بھی تھے، بھارت کے ساتھ ہم تجارت بھی کرتے تھے. 2019 سے پہلے تو بھارت کے ساتھ ہم تجارت کرتے تھے، تو ہمیں تو اس وقت بھی اکنامک کرائسس میں تھے. تو یہ کس طرح ہو گیا ایک دم کہ بھارت کے ساتھ اگر ہماری تجارت ہوگی تو ہمارے سارے اکنامک مسائل حل ہو جائیں گے؟ انفارچونیٹلی جو ہمارا والیوم آف تجارت ہے بھارت کے ساتھ پہلے وقتوں میں بھی وہ بہت کم رہا ہے. جس طرح جو والیوم ہونا چاہیے، اگر ہم ایک ٹرو پوٹینشیل جو دونوں اسٹیٹس کے درمیان ہے اگر اس کو ہم یوٹیلائز کریں، وہ انفارچونیٹلی دونوں اسٹیٹس کے درمیان یوٹیلائز نہیں ہوتا. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو ڈسکنٹینیویشن ہوتی ہے بہت زیادہ، اور اس کی 2-3 وجوہات ہیں ڈسکنٹینیویشن کی. ایک تو پاکستان کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی، جس میں چینج آف گورنمنٹ آ جاتا ہے ہر تھوڑے عرصے کے بعد، تو وہ ڈسکنٹینیویشن آف پالیسیز آ جاتی ہیں بہت زیادہ. تو آف کورس جو بھی اگریمنٹ یا کمپوزٹ ڈائلاگ یا نیگوسیشنز یا کامرس اور انڈسٹری کے درمیان اور وہاں کے لوگوں کے درمیان، بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان کے درمیان جو ہوتی ہیں، وہ اس طرح سے فروٹفل نہیں ہوتی. آف کورس ڈسرپشن آ جاتا ہے بہت زیادہ. ایک تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کا کاز، اور دوسرا کاز جو ہے وہ ہے کوئی نہ کوئی ایسا ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے جس میں آف کورس آئی بلیو دیر مسٹ بی دا فارن ہینڈ انٹو آل دس کہ دو کنٹریز جو ہیں وہ کبھی نارملائزیشن کی طرف نہ جا سکیں، جس کی وجہ سے ڈسرپشنز آ جاتی ہیں. اس وجہ سے یا تو پاکستان جو ہے وہ ڈسرپٹ کر دیتا ہے ٹریڈ، یا انڈیا ڈسرپٹ کر دیتا ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ جو ٹرو پوٹینشیل ہے وہ نکل کر کے نہیں آیا کبھی بھی بٹوین دا ٹو کنٹریز. لیکن سوال دیکھیے اس وقت تو یہی پیدا ہوتا نا، ہمیں بھارت نے موسٹ فیورڈ نیشن اسٹیٹس دیا تھا بیک ان 1996، اور جب 14 فروری 2019 کو پلوامہ کا واقعہ ہوا تو بھارت نے وہ وڈرا کر لیا، ریووک کر دیا وہ اسٹیٹس، اور 200% تک ڈیوٹی لگا دی پاکستانی امپورٹس پر. اگر اب ہم تجارت بحال ہی کرنا چاہتے ہیں بھارت کے ساتھ، ہمارے لیے ایک لحاظ سے بہت ضروری ہو گیا ہے، ہم کشمیر کاز کو ہی پس پش ڈالنا چاہتے ہیں، چلیے وہ بھی اس پہ بھی کوئی جسٹیفیکیشن ہم تلاش کر لے گی حکومت. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دینے سے پہلے ہم بھارت سے یہ تقاضا کیوں نہیں کرتے کہ جو 14 فروری 2019 کو انہوں نے ریووک کیا تھا پہلے تو اس کو ریسٹور کریں، اس کے بعد پھر ہم آگے بات کرتے ہیں. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک مناسب طریقہ یہی ہوتا ہے رادر دین کہ ایکسپریسنگ یور ڈیزائر پبلکلی اینڈ سو سون آفٹر ٹیکنگ اوور؟ ابھی آپ نے اسٹیک ہولڈر سے بھی ڈسکشن نہیں کی،
ابھی آپ نے کوئی کیبنٹ کی میٹنگ بھی اس میں نہیں ہوئی, کوئی پارلیمنٹ میں بھی ڈسکشن نہیں ہوئی. اتنا سیریس معاملہ اور اتنا کیجول ریمارک آپ نہیں سمجھتی کہ ہرٹ کرتا ہے ہماری سفارتکاری کو؟ جی بالکل، میرے خیال کے مطابق جو اسحاق ڈار صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے بہت پری میچور ہے. ایک تو جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ٹیکنگ آل دا اسٹیک ہولڈرز انٹو دا کانفیڈنس از ویری ویری امپورٹنٹ. اینڈ سیکنڈلی بھارت میں الیکشن ہونے والے ہیں اور اپریل اور مئی از دا منتھ ویئر دا الیکشنز ہیز ٹو ٹیک پلیس, اور مئی میں جا کر کے ہم دیکھیں گے کہ ایک نیو گورنمنٹ جو ہے وہ فارم ہوتی ہے. انلیس اور انٹل وہاں پہ نیو گورنمنٹ فارم نہیں ہوتی تو وی کین ناٹ ایکچولی اسرٹن کہ بھارت کی پوزیشن اس معاملے میں کیا ہے. اب تو کوئی بیک چینل ڈپلومیسی ہوئی ہے یا کوئی بیک چینل نیگوسیشنز یا ایشورنسز ہوئی ہیں بٹوین دا مودی اینڈ دا شریف, بیکاز وی نو دا ہسٹری آف دا بوتھ لیڈرز. اس کی بیسس پہ اگر انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دے دی ہے تو بھی یہ بہت پری میچور ہے. آئی تھنک پولیٹیکل پروڈنس اس میں بالکل بھی نہیں ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو اپنے کیبنٹ لیول پہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک ڈبیٹ ہونا چاہیے اور ہم کو آل جو جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ساتھ لے کر کے چلنا چاہیے. تو یہ پولیٹیکلی بہت پری میچور ہے دونوں ہی کانٹیکسٹ کے اندر. ایک تو یہ کہ بھارت ابھی خود وہاں پہ کس طرح کی گورنمنٹ بنتی ہے اور ان کی کیا پوزیشن ہوگی ریگارڈنگ پاکستان کا جو سٹینس ہے اوور دا کشمیر, اور پاکستان کا سٹینس جو ہے نارملائزنگ دا ٹریڈ ریلیشنز بٹوین دا ٹو کنٹریز. اور سیکنڈلی پاکستان کے اندر جو ڈومیسٹک پالیٹکس کے اندر کے جو انگریڈینٹس ہیں ان کو فلفل کرنا بفور گیونگ سچ اے اسٹیٹمنٹ. یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس حساب سے آئی تھنک یہ ابھی بہت زیادہ پری میچور ہے. اچھا, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو امریکہ اس وقت ہے اور جس قسم کے بیانات وہاں سے بھی آ رہے ہیں, ان کے بھی انٹرسٹ میں شاید یہی ہوگا کہ پاکستان اور بھارت تجارت شروع کریں اور جو ہم نے ڈاؤن گریڈ کیے تھے تعلقات ان کو بحال کریں, اپنا ہائی کمشنر ایک دوسرے ممالک میں بھجوائیں, اور تاکہ بھارت اور کشمیر کے مسئلے کو فی الحال کچھ عرصے کے لیے فریز بھی کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ امریکہ کی بھی یہی خواہش ہوگی؟ پاکستان اور بھارت کے ریلیشنز جو ہیں ان کو پاور پالیٹکس سے نکال کر دیکھا جا ہی نہیں سکتا. آئی تھنک آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وٹ امریکہ وانٹس از ویری ویری امپورٹنٹ, اور امریکنز بھی یہ اپنا شو کر رہے ہیں کہ دونوں اسٹیٹس کے درمیان نارملائزیشن ہونا چاہیے. اینڈ آف کورس انڈیا از, اگر ہم پاور پالیٹکس کی کانٹیکسٹ میں بھارت اور امریکہ کے تعلقات کو دیکھیں تو وہ مجھے لگتا ہے زیادہ اسٹرانگ ہیں, بیکاز وہ بھارت کو ایز اے کلائنٹ اسٹیٹ ساؤتھ ایشین ریجن کے اندر دیکھتے ہیں, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھارت تو ان کے کیمپ میں ہے ہی ہے اور انڈیا پاکستان شوڈ آلسو بی انڈر دیئر کیمپ. تو ظاہری بات ہے کہ ان کے انٹرسٹ میں ہے کہ دونوں اسٹیٹس کے جو ہیں وہ معاملات ٹھیک ہوں. ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ بھارت کی جو اسپائریشنس ہیں ان کو وہ زیادہ فلفل کریں گے, ان کو زیادہ ٹیک ان ٹو دا کنسیڈریشن کریں گے ایز کمپیئر ٹو پاکستان. تو پاکستان کی پوزیشن آئی تھنک کافی ویک ہے اس کانٹیکسٹ کے اندر, لیکن پاکستان کو اپنے انٹرسٹ جو ہے اس کے مطابق ہی کسی بھی قسم کے نارملائزیشن اور کسی بھی قسم کی ڈپلومیٹک نیگوسیشنز کے اندر جانا چاہیے. نہیں, یہ ساری باتیں تو بالکل درست ہیں. دیکھیں ایک طرف تو ہمیں امریکہ یہ کہتا نہیں تھکتا کہ جی ریجنل جو ہے آپ کنیکٹیویٹی بڑھائیے, ریجنل اکنامک کوآپریشن ہوگا تو پاکستان بھی بہت اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. لیکن دوسری جانب جب ہم ایران سے مثال کے طور پر آئی پی جو ہمارا پروجیکٹ ہے اس کو آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں دھمکی دی جاتی ہے کہ آپ پہ سینکشنز, کارسا کی سینکشنز لگا دی جائیں گی, کاؤنٹرنگ امریکن ایڈورسریز تھرو سینکشنز ایکٹ کے تحت. تو یہ اس میں تو ایک بڑی سمجھتا ہوں کہ میں تضاد بھی ہے امریکی پالیٹکس میں یا امریکی پوزیشن میں ویزا وی پاکستان. انڈیا کے ساتھ ہمیں وہ دھکیل رہے ہیں, پش کر رہے ہیں کہ جی آپ کشمیر کو بھول جائیے, بھارت کے ساتھ تعلقات قائم کیجئے. چائنا کے بارے میں ان کے خدشات ہیں, سی پیک کے بارے میں ان کے خدشات ہیں, ایران کے بارے میں ان کے خدشات ہیں, ایون افغانستان کے بارے میں بھی ان کے خدشات ہیں. تو ہم یہ تین جو ہمارے نیبرز ہیں ان کو ہم چھوڑ کے بھارت کی طرف دیکھنا شروع کر دیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس طرح اکنامک گروتھ کریں گے, پاکستان کس طرح اکنامک گروتھ اچیو کرے گا.
بالکل، جیسے میں نے پہلے کہا یہ سارا پاور پالیٹکس ہے، لیکن جو بھارت اور پاکستان والا معاملہ ہے، اس میں پاکستان کو تھوڑا سا پروڈنٹلی ڈیل کرنے کے لیے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دونوں اسٹیٹس کے درمیان ٹریڈ ریلیشنز ہوں گے، اکنامک ریلیشنز ہوں گے، تو ظاہر ہے کہ وہ افیکٹ کرے گا، اسپل اوور افیکٹ کرے گا انٹو دا ادر ایریاز آف کوآپریشن آلسو۔ اور ہمارے بھارت کے ساتھ کانفلکٹ یا کسی بھی نیبر کے ساتھ کانفلکٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ویسے تو آئیڈیلی پاکستان کے تجارتی تعلقات ساری اسٹیٹ کے ساتھ ہونی چاہیے، انکلوڈنگ افغانستان اینڈ ایران۔ اور جہاں تک آپ امریکہ کی بات کریں تو امریکہ جو ہے، آپ کو پتہ ہے، دس ٹرولی انڈیکیٹس دا ہپوکریسی آف ورلڈ پالیٹکس، جہاں پہ ان کے اپنے اچھے تعلقات ہیں اور ان کی کلائنٹ اسٹیٹس ہیں، ان کے انٹرسٹ کو تو وہ پروٹیکٹ کریں گے اینڈ پروموٹ بھی کریں گے، لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ ایران کے ساتھ ان کے ٹربیولنٹ ریلیشنز ہیں، اس لیے وہ کبھی اور آئسولیشن میں وہ رکھے ہوئے ہیں ان کو، اور وہ نہیں چاہتے کہ ایران جو ہے وہ پراسپیرٹی کی طرف جائے۔ جب پائپ لائن جو ہے وہ مٹیریلائز ہو جائے گی دونوں اسٹیٹس کے درمیان، تینوں اسٹیٹس کے درمیان، تو وہ ایران کو بھی فائدہ دے گی، جو کہ امریکہ کسی صورت میں نہیں چاہتا کہ وہ مڈل ایسٹ میں ایران جو ہے وہ ایک اسٹرانگ اسٹیٹ بن کر کے ابھرے۔ تو یہ دو تین چیزیں ہیں۔ پاکستان کو آئی تھنک اس سارے معاملے کے اندر اپنے انٹرسٹ کو دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جیسے میں نے کہا، کیپنگ کشمیر پالیسی انٹیکٹ وائل سینگ کہ ہم کس طرح کانفلکٹ کو ایوارڈ کر سکتے ہیں اور کوآپریشن کو کس لیول پہ لے کے جا سکتے ہیں، یہ آئی تھنک پاکستان کو اپنے انٹرسٹ دیکھنا ہوں گے، اوور اینڈ ابو جو باقی اسٹیٹس کیا چاہتے ہیں اور کیا نہیں چاہتے، پرٹیکولرلی امریکہ جو کہ ایک مشکل کام ہے آف کورس، لیکن پھر بھی آئی تھنک نہیں، لیکن ہماری اب پریورٹی کیا ہونی چاہیے، کشمیر یا ٹریڈ؟ اگر لیٹ سے کوئی ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ یا تو ہم کشمیر میں بات کریں، کیونکہ دیکھیں دسمبر پچھلے سال 2023 میں بھارت کی سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ سنا دیا کہ جو اقدامات پارلیمنٹ نے بھارت کی لیے تھے 5 اگست 2019 کو، وہ آئینی طور پہ بالکل جسٹیفائیڈ ہیں اور جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں بالکل ٹھیک ہوئی ہیں۔ چلیں 370 کا تو معاملہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے فرینکلی اسپیکنگ، لیکن 35A کی جو بات ہے نا، جو ڈیموگرافی کو تبدیل کرنے کی بات ہے، جو اس وقت بھارت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ابھی الیکشنز بھی ہو رہے ہیں، ہوپ فلی ہو جائیں گے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے لیے کیا ہمارے لیے 300-400 ملین ڈالر کی جو ایکسپورٹ ہے بھارت، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں آپ کے خیال میں، یا جو کشمیر کے لوگ ہیں ہمارے؟ کیونکہ دیکھیے ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ تو ہے نہیں، یہ ایک لیونگ ڈسپیوٹ ہے، وہاں پہ دہشت گردی مسلسل ریاستی ہو رہی ہے، لوگوں کے خلاف جو آپریشن ہے وہ مجھ سے بہتر آپ جانتی ہیں، تو کیا پاکستان ان چیزوں کو اگنور کر سکتا ہے کہ بھئی ہم اس کو وی لک دی ادر وے، جو بھارت کرتا ہے کرتا رہے، ہم ٹریڈ پہ فوکس کریں گے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے۔ نہیں، اہم بات تو یہی ہے کہ ہمیں کشمیر پہ کسی بھی صورت میں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کشمیری پیپل آر آلسو لوکنگ ٹورڈز پاکستان۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا وائل ہیونگ اور اگر ہم پولیٹیکل ڈسپیوٹس کو ساتھ رکھتے ہوئے ان کو علیحدہ طرح سے ڈیل کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہم ٹریڈ بھی کریں، تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ جیسے چائنا کا ڈسپیوٹ بھی ہے انڈیا کے ساتھ، لیکن وہ ٹریڈ کر رہے ہیں انڈیا کے ساتھ، اسی طرح بہت سی اور بھی ایگزامپلز ہیں۔ تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کشمیر کے ایشو پر اگر ہم ٹریڈ کوآپریشن کی طرف جاتے ہیں تو شاید ہمارے وہ نارملائزیشن جو ہے وہ افیکٹ کرے گی انٹو دا پولیٹیکل پروسیسز آلسو، تو ہم وہاں پہ بھی اپنی نیگوسیشنز جو ہے وہاں پہ سٹارٹ کر سکتے ہیں، اور وہ نیگوسیشنز شاید زیادہ فروٹفل ہوں گی انسٹیڈ کہ ہم بالکل ہی ان کے ساتھ جو ہے وہ کسی بھی قسم کے ریلیشنز میں نہ جائیں، اور اپنے جو نارملائزیشن کی ایفرٹس ہیں یا کمپوزٹ ڈائلاگز ہیں اینی ریلم آف دا ریلیشنز، اس کے اندر ہم بالکل ہی ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر دیں۔ آئی تھنک یہ پروڈنٹ نہیں ہوگا۔ یہ زیادہ اہم ہے کہ ہم اس سے سٹارٹ کریں اپنی نارملائزیشن آف ریلیشن، اور پھر ہم اپنے پولیٹیکل ڈفرینسز میں بھی بیٹھ کر کے بائی لیٹرلی اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن ظاہر ہے کشمیریز اینڈ دیئر پرابلمز آر مور امپورٹنٹ۔ اچھا ناظرین، یہاں یہ مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور واپس آ کر ہم اپنی پروفیسر ساتھی سے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔
جی دوستو ویلکم بیک. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے کہ رشیا میں بھی جو اس وقت حالات ہیں آپ جانتے ہیں، یوکرین کی وار بھی ہو رہی ہے، صدر پوٹن نے بھی ہمارے وزیر اعظم کو مبارکباد کا پیغام بھجوایا ہے، اور برکس کی میٹنگ بھی ہونے جا رہی ہے، سمٹ اکتوبر میں ماسکو میں. تو آپ کے خیال میں چونکہ اب نئی حکومت جو بھارت میں ہوگی وہ جون میں آئے گی، 3 جون کو موسٹ لائکلی ریزلٹس وہاں پہ ہوں گے ڈکلیئر، اور اس کے بعد نئی حکومت بنے گی، اور تمام جو اوپینین پولز ہیں یہی کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر مودی تیسری بار بھی منتخب ہو جائیں گے. تو اب برکس کے لیے پاکستان بھی ایک امیدوار تو ہے ممبرشپ کے لیے. تو آپ کا خیال ہے کہ جون اور اکتوبر کے درمیان کافی ابھی وقت ہے، اور انڈیا ہماری جو ممبرشپ ہے برکس کی اس کو پازیٹیولی کنسیڈر کرے گا؟ اگر ہم اس کو اگر مودی صاحب گورنمنٹ میں واپس آ جاتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ موسٹ لائکلی وہ آ جائیں گے واپس، اور ہماری نارملائزیشن آف ریلیشنز جو ہیں وہ ٹریڈ کے ریلم کے اندر سٹارٹ ہو جاتے ہیں، تو آئی تھنک پاسبلٹی ہے، ایک اپارچونٹی ہے کہ وہ اور ہیونگ دا ریلیشنز آف مودی اینڈ شریف گورنمنٹ، اگر ہم اس کو پاسٹ میں دیکھیں تو میرے خیال میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ جو ہے وہ پاکستان کا ایکسیپٹنس یا کو ڈینائی نہیں کریں گے، یا پاکستان کے اگینسٹ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں کریں گے. ہاؤ ایور ان کا جو ڈومیسٹک سچویشن ہے اس کے اندر مودی کے علاوہ دیر از نو ون ہو از پرو پاکستانی اپروچ جس کی ہو. سو وی ہیو ٹو سی کہ مودی جو ہے وہ کس حد تک اپنا ڈومیسٹک پریشر جو ہے وہ اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں، اور پاکستان کیا سٹانس یا پاکستان کی ایکسیپٹنس جو ہے اس کو وہ پازیٹیولی دیکھیں گے. لیکن کیا ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ برکس کے جو دوسرے نئے ممبرز ہیں، خاص طور پہ سعودی عربیہ یا UAE، یہ ممالک جو ہیں وہ چین اور روس کے ساتھ شاید مل کر ہمارے ممبرشپ کو اگر سپورٹ کریں تو پھر شاید بھارت کے لیے ذرا مشکل ہو جائے کہ وہ اکیلا رہ کر ہمیں اپوز کرے؟ جی بالکل، جیسے چائنا اینڈ رشیا، چائنا آف کورس بینگ آر فرینڈلی اسٹیٹ، اور رشیا بیکاز ہمارے اس کے ساتھ پچھلے کچھ عرصے سے آلدو کافی پرابلمس بھی رہے ہیں، لیکن تھوڑا جو ٹلٹ ہے وہ اب پاکستان کی طرف بھی رشینس کا جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے جب سے جو ہے وہ انڈیا امریکہ کے کیمپ میں گیا ہے. وائل عرب اسٹیٹس جو ہیں وہ آف کورس جو کرنٹ گورنمنٹ ہے ہماری اس کے ساتھ وہ زیادہ الائن ہے ان کے انٹرسٹ. تو یس، جب وہ اس کو اپریشیٹ کریں گے تو آئی ڈونٹ سی انڈیا پھر وہ آئسولیشن میں تو وہ کوئی ایسا ڈیسیجن نہیں کریں گے. تو وہ ظاہری بات ہے دیکھیں گے کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو باقی اسٹیٹس ہیں ان کا ٹلٹ کس کی طرف ہے، تو وہ مشکل ہو جائے گا پھر پاکستان کو اس طرح سے کنٹین کرنا اس کی ممبرشپ کو. اچھا یہ بتائیے کہ محمد بن سلمان جو کراؤن پرنس ہیں اور وزیر اعظم بھی ہیں سعودی عرب کے، most likely he would be the first head of government to pay a visit to Pakistan after Ramadan. ہمیں جو انڈیکیشنز مل رہی ہیں، تو سعودی عرب کہاں فگر ہوتا ہے؟ کیا سعودی عرب کو ہم ایک میڈیشن کے رول دے سکتے ہیں بیہائنڈ دا سینز بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا؟ آپ سمجھتی ہیں کہ سعودی عرب میں وہ کیپیسٹی ہے گیون دیئر economic relations and their clout in India؟ کیا سعودی عربیہ وہ رول پلے کر سکتا ہے informal mediation so to say between Pakistan and India؟ Yes, of course. I think it's in the interest of all the regional states جن کا نیٹ ورک آف الائنسز ہیں کہ ان کے ریلیشنز جو ہیں ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان اور انڈیا دونوں کے ساتھ جو ہیں وہ سیم لیول پہ ہوں، تو اس میں میڈیٹری رول جو ہے وہ پلے کرتے ہیں اگر سعودیز، بیکاز دے آلسو آر ویری مچ ناؤ in having the good relations with India. So yes، یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو سعودیز ہیں اور محمد بن سلمان ہیں وہ میڈیٹری رول پلے کر سکتے ہیں دونوں اسٹیٹس کے درمیان. چلیے بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحبہ، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بھی استفادہ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ. جی دوستو، آپ نے سنا جو پروفیسر صاحبہ نے کہا. ہمارے وزیر خارجہ نے تو جو کہنا تھا انہوں نے لنڈن میں کہہ دیا.
اور میں پہلے بھی یہ کہتا رہا ہوں کہ سفارتکاری میں اس قسم کی لوز بالز نہیں کھیلتے، کیونکہ جب آپ اس قسم کی پری میچور جو ایل ایڈوائزڈ قسم کی اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں تو پھر اس کو ریٹریو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ بہرحال ان کو اس قسم کی اسٹیٹمنٹ فی الحال نہیں دینی چاہیے تھی. اگر کوئی پالیسی کنسیڈریشن تھی بھی، کوئی ان پہ پریشر تھا بھی کہ پاکستانی ٹریڈرز یا انڈسٹریلسٹ چاہتے ہیں کہ ہم بھارت کے ساتھ ٹریڈ بحال کریں، تو پہلے اپنا ہوم ورک تو کر لیں نا، تمام اسٹیک ہولڈر کے ساتھ کنسلٹ کر لیں، اس کے بعد پھر بیان بازی کریں. لیکن مجھے اس بات پہ اطمینان ہے کہ ہمارے فارن آفس میں پچھلے ہفتے ایک سوال کے جواب میں اس کو کلیریفائی کر دیا کہ جی ابھی کوئی ہماری پالیسی میں تبدیلی نہیں آئی، اور جو ہے وہی پالیسی ہے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ پالیسی کوئی ایک لحاظ سے منجمد چیز نہیں ہوتی، اس میں اس کو ریکنسیڈر کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہاں کہاں پہ اسپیس ہمارے پاس اویلیبل ہے اور کب صحیح وقت ہے، مناسب موقع ہے جب اس میں ہم کوئی ٹیکٹیکل فلیکسیبلٹی بھی دکھا سکتے ہیں. لیکن اس کا یہ ضرور ہونا چاہیے کہ جو فوکس ہمارا ہونا چاہیے، جس طرح پروفیسر عباسی نے بھی کہا کہ جو ہماری کشمیر پالیسی ہے اس پہ ہمیں کمپرومائزز نہیں کرنے چاہیے. تو میں امید یہی کرتا ہوں کہ ہماری حکومت اگر کوئی راستہ نکالتی بھی ہے تو اس کو بھارت میں ہماری کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے. کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ جو لوگ آج کل یہ نیریٹو ایک بلڈ کر رہے ہیں، بلکہ میں پچھلے دنوں الجھ بھی گیا ایک صاحب سے ایکس پہ، انہوں نے کہا کہ جی پاکستان میں لوگ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ بھارت کی پوزیشن بڑی سخت ہو گئی ہے ویزاوی پاکستان، لیکن پاکستان اندر جھانک کر نہیں دیکھتا اپنے آپ کو کہ ہم نے ہی دہشت گردی کروائی بھارت میں، ہم نے ہی کارگل کیا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن ان لوگوں کو پاکستان میں کون سمجھائے کہ شملہ معاہدے کی خلاف ورزی بھارت نے کی سیاچن میں 1984 میں، اس کے بعد بھارت یہاں پہ دہشت گردی کروا رہا ہے. کمانڈر کلبھوشن جادیو کو تو ہم نہیں بھولے، وہ ابھی تک ہماری قید میں ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس کو بھی صحیح طریقے سے ہم اس کو ہینڈل نہیں کر سکے، اس کیس کو بھی اپنی ہماری غلطیاں ہیں. ہمارے پاس تو شواہد موجود ہیں، ہم نے ڈوسیئر تیار کر رکھے ہیں بھارت کی یہاں مداخلت میں کس طرح فنڈنگ کرتا ہے، بلکہ ابھی تو بھارت کا FATF کا ریویو بھی ہونے جا رہا ہے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ بھارت تو گرے لسٹ میں آ سکتا ہے FATF کی، لیکن ہم اس پہ ہماری توجہ نہیں جاتی. اور پھر یہ بھی بات یاد رکھیے کہ پاکستان کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا بھارت کے ساتھ ٹریڈ کرنے کا، یہ بھی ایک ویسے لوگوں نے ہوا ایک کریٹ کر رکھا ہے. تو اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی تفصیلاً گفتگو کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے جمعے شب 10 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.